مگر ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے مالدار بنا دے، مجھے سمنگر بنا دے، مجھے امیر بنا دے، میں بھی بڑے چندے دیا کروں گا، جہاد میں بڑی امداد کیا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، میرا دل بڑا دکھتا ہے، دوسرے لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او طالبہ غریبی اچھی ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں، مالداری آئے گی، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ پڑیں گی، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، عزیز و اقربا کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، محتاجوں غریبوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد کے اندر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، غریبی بڑی اچھی ہے، جانے دے۔ طالبہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں، آپ تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے دولت مند بنا دے، میں بڑی زبردست دین کی خدمت کیا کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، مگر حضرت طالبہ نے ضد کی، اور میرے آقا میرے لیے دعا کر ہی دو۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کے حضور میں دعا مانگ دی، اور میرے پروردگار یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، تیرے دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، تو اپنے خزانے سے اس کو مال و مال کر دے، اس پر اپنی کریمی فرما دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ پاک نے کریمی فرما دی، اس کے پاس بکری تھی، اتنے بچے بڑے، اتنا غلہ ریون بڑا، اتنا اس کا اجڑ بڑا، ایک سال کے اندر اس قدر اللہ نے برکت ڈال دی، کئی میل میں حضرت طالبہ کا ریوڑ بیٹھنے لگا، کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بڑی اللہ پاک نے اس کو امیری دی، سمنگری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مستقل زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، فرمایا او میرے قاصدوں، او میرے امالو، طالبہ کے پاس بھی جانا، اس کی تو بڑی تمنا تھی، میں زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیا کروں گا، اور اب اللہ پاک نے اس پہ بڑا کرم فرما دیا، وَمِنْهُمْ من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ وہ تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا اور مجھ سے دعا خیر کرا کے گیا، اللہ پاک نے اس پر کریمی فرما دی، جاؤ اس سے بھی جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت طالبہ کی خدمت میں پہنچے کہ ہم قاصد ہیں، ہم نمائندے ہیں، ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں۔ مال کا جو خاصہ ہے، پھر وہ بولا اللہ کالی کملی والے کا صحبت یافتہ، حضور کا صحابی، نادار تھا، غریب تھا، امیر بنا،
مگر دولت نے دماغ خراب کر دیا، نشہ چڑھا دیا۔ صحابہ کرام کو کہنے لگا تمہیں دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا، میرا ہی تمہیں ساڑ مچا ہوا ہے، میری تمہیں تکلیف تھی، ناک کے سیدھی چل کر میرے پاس چلے آئے ہو، آ گئے تم ٹیکس لینے، آ گئے مجھ سے دنڈ وصول کرنے، تم کب سے انتظار کر رہے تھے، تمہیں اور کوئی نہیں اس حکومت میں ملا زکات دینے والا، میرے پاس مدینے سے چل کر سیدھے آئے۔ عربی کے لفظ اس نے کہے یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ، وہ کہنے لگا جاؤ ادھر ادھر کہیں اور چکر لگا کے آؤ، میں سوچوں گا۔ صحابہ کو علم تھا کہ یہ پہلے کیا تھا، ہے سالبہ کیلا نہیں بھولا، ہم سب بھول جاتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو، ہم سب اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ غریب آدمی پر اللہ میاں کرم فرما دی، پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا کوٹھی عطا کر دے، اگر کوئی ویسی کہہ دے کہ میں نے تجھے جھوپڑی میں رہتے دیکھا تو لڑنے لگ جاتا ہے، میں جھوپڑی میں کیوں رہتا، میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ اپنی سابقہ زندگی پر نظر رکھو، اس کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ میاں نے اگر کرم فرما دیا اس کی کریمی کی قدر کرو، اس کی انعام کی قدر کرو، اس کی نعمت کی قدر کرو، مگر اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے، آسمان والا جبریل امین آیا اور قرآن کی آیت لے کر نازل ہوا، یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وہ لوگ جو ہم سے کل وعدہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ پختی بات کرتے تھے اور مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اپنے فرماتے ہیں باقی وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے ایک وعدہ پیمان عہد کرتے ہیں کہ اگر مال اللہ پاک دے دے تو ہم ضرور بالضرور زکات دیا کریں گے، صدقہ خیرات کیا کریں گے، عزیز و اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جاتا ہے، جب میں مال ان کو عطا کر دیتا ہوں، جب دولت مند بنا دیتا ہوں، مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو ملتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دینے والا کوئی نہیں، ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا۔ جبریل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں لا کر کے دی، سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں۔ حضور کی ذات اقدس پر جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام کا آپس میں بڑا پیار تھا، ایک دوسرے کی بڑی خیر خواہی تھی۔ دوڑے ہیں یہاں سے صحابہ،
کہ کیا ہو گیا اسے، اس نے کیا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گیا، اور نبی کے منہ سے بربادی کا لفظ نکل گیا، اس کی تباہی میں کیا شک رہ گیا؟ صحابہ یہاں سے دوڑے اور جا کے کہنے لگے سالبہ کیا غضب کر دیا، وہ کیا ظلم کر بیٹھا، ہم کالی کملی والے کی زبان سے سن کر آئے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کیا کر دیا ایسا، کیا ظلم کر بیٹھا؟ اب سالبہ کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یاد آ گئی بات اور سمجھ گیا ہوں، اللہ میاں کی ایک فرض کو، اللہ میاں کی قرض کو، جس کا خود میں نے حضور سے اللہ میاں سے وعدہ کیا تھا، میں نے ٹیکس بتا دیا، میں نے ڈنڈ بتا دیا، اور ادا کرنے میں میں نے غلطی کی، تو وہ جو لینے والے آئے تھے ان کو میں نے برا بلا بھی کہا، ان کو ٹرخا دیا، اور خود حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا، میں غریب، اچھا یہ سارا ریوڑ، یہ ساری بکریاں، یہ ساری بھیڈیں میں اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک بچہ لینے سے بھی تیرا منع فرما دیا۔ سالبہ رویا ہے دربار رسالت میں بیٹھ کر، سر پیٹ لیا، آئے میں برباد ہو گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہی چیزیں آدمی کو برباد کرتی ہیں، یہی نشہ چڑھاتی ہیں، یہی آدمی کو تنگ دست کر دیتی ہیں، دین و دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں، اپنوں سے کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ صحابی یا تو بکری کا بچہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، اور یہ سارا ریوڑ لے کر دربار رسالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا ایک اتنا بچہ لینے سے بھی میرے خدا نے مجھے روک دیا۔